اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شرعیہ کے درس نمبر 2 کے سلسلے کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فقہا یعنی مجتہدین کی طرف رجوع کیوں ضروری ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم مجتہدین کی طرف رجوع کریں اور ان سے مسائل شرعیہ کو سیکھیں؟ کیا یہ غیبت کبریٰ میں مومنین لوگوں اور مجتہدین کا بنایا ہوا خود ساختہ طریقہ ہے یا اس کا حکم ائمہ نے دیا ہے؟ کیا ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ مجتہدین کی طرف، ائمہ کے اصحاب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے حلال و حرام کو سیکھنے کے متعلق؟ کیا کسی امام نے اپنے صحابی کو کہا ہے کہ تم بھی فتاویٰ کو بیان کرو؟ یا امام علیہ السلام نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ غیبت کبریٰ میں یہ فقہا کا اور مجتہدین کا بنایا ہوا اور اپنا خود ساختہ ان کا طریقہ کار ہے۔ آئیے اس سوال کے جواب کو اہل بیت علیہم السلام کی زبانی جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سوال کا جواب کیسے دیا ہے۔ علم فقہ اسلامی علوم کے مقدس ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ جس طریقے سے تمام شعبوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے اور دین کے تمام شعبوں کے علاوہ زندگی کے بھی جتنے شعبے ہیں ان میں سے آپ اور ہم سب ماہر افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں فقہ کے بہت زیادہ طالب علم تھے، فقہ کے بہت زیادہ ماہرین لوگ تھے، جیسا کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ علم یعنی علم فقہ عروج کے اوپر تھا، جہاں اور بہت زیادہ علوم کی داغ بیل ڈالی ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، وہاں یہ علم ان دو ہستیوں کے زمانے میں انتہائی عروج کے اوپر تھا، اور بہت سے دانشمندوں نے شیعوں کی ان دو بزرگوار ہستیوں کے ہاں مختلف دینی مسائل اور فرعی احکام کی تربیت حاصل کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت فقہی مسائل کا عروج اس حد تک تھا کہ ایک بار زرارہ بن اعین جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھا، اور اس نے 40 سال تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے حج کے مسائل سیکھے، فقط ایک باب فقہی حج کا اس کو 40 سال میں سیکھا، لیکن پھر بھی ان میں بحث کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ چنانچہ وہ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے اللہ آپ پہ فدا کرے، یعنی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، میں 40 سال سے زیادہ عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے حج کے مسائل کو سیکھ رہا ہوں اور آپ سے حج کے متعلق سوال کرتا ہوں، آپ ہمیشہ جواب دیتے ہیں اور کبھی آپ نے توقف اختیار نہیں کیا۔ تو امام علیہ السلام نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اور فرمایا، اے زرارہ، وہ مقدس فریضہ جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، یعنی حج کا فریضہ جو حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے سے موجود ہے، تم چاہتے ہو کہ اس کے مسائل فقط 40 سالوں میں ختم ہو جائیں؟ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں احکام الہی کو بیان کرنے کی اولین ذمہ داری خود اہل بیت علیہ السلام کی تھی۔ ہر زمانے میں جو امام ہوا کرتا تھا اس کی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ خود مسائل شریعہ کو بیان کرتے تھے،
اور انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے اصحاب اور خاص شاگردان کو بھی سونپ رکھی تھی جو امام علیہ السلام کی نگاہ میں انتہائی فاضل اور قابل ہوا کرتے تھے، جن میں زرارہ بن اعین ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، ابو بصیر ہیں، ابان ابن تغلب، ان جیسی بافضیلت شخصیات کو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے یہ ذمہ داری سونپ رکھی تھی کہ آپ لوگوں کو فتاوی شرعیہ بیان کریں، آپ لوگوں کو دین کے احکام اور حلال و حرام سکھائیں۔ اسی وجہ سے چند روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے کس انداز میں اپنے اصحاب کو یہ ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ روایت میں ہے کہ شعیب عقر کوفی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، ہمیں بعض اوقات کسی مسئلے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کس سے سوال کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اسدی کے پاس جاؤ، یعنی ابو بصیر کے پاس جاؤ، جو تمہیں دین کا مسئلہ درپیش ہو ابو بصیر تمہیں اس کا حل بتائے گا۔ عبداللہ بن ابی یعفور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ ہر وقت میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ سکوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ سے مسائل دریافت کر سکوں، جبکہ دوسری طرف عین ممکن ہے کہ کسی چیز کا مجھے علم نہ ہو اور لوگ اس کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہوں، چونکہ میں مذہب امام جعفر صادق کے اوپر ہوں تو لوگ یقیناً مجھے میرے مذہب اور میرے دین اور میرے مذہب کے احکامات کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے، اور میں آپ سے دور ہوں، ہر وقت میں آپ سے نہیں پہنچ سکتا تھا، میں نہیں پہنچ سکتا ہوں آپ کے پاس، تو ان مسائل کا جواب میں کس سے معلوم کروں؟ اس صورت میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا محمد بن مسلم کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بن مسلم کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم محمد بن مسلم سے اپنے مسائل کو دریافت کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق محمد بن مسلم سے سوال کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے مسائل سیکھے ہیں، اور میرے والد بزرگوار کے نزدیک ان کی بہت عزت اور احترام تھا۔ علی بن مسیب حمدانی کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے میں نے عرض کیا کہ ایک دور دراز مقام پہ میں رہتا ہوں، جہاں پہ میری رہائش ہے وہ ایک دور جگہ ہے، دیہات ہے جو سینٹر سے شہر سے بہت دور ہے، اور ہر وقت آپ تک رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے، تو میں کس سے اپنے دینی مسائل دریافت کروں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا زکریا بن آدم کمی سے دینی اور دنیاوی امور میں رہنمائی حاصل کرو، اس سے مسائل سیکھو، کیونکہ زکریا بن آدم ہمارے نزدیک امین بھی ہے اور ہمارا قابل اعتماد بندہ ہے، ہمارا مورد اعتماد ہے۔ علی بن مسیب کہتے ہیں کہ جب میں واپس اپنے شہر گیا تو مجھے جو بھی مسئلہ پیش آتا میں زکریا بن آدم کمی سے پوچھ لیا کرتا تھا۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ عبدالعزیز بن محتدی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ہر وقت آپ سے ملاقات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، میں کسی دور جگہ پہ ہوں، اس لیے حکم فرمائیے کہ میں اپنے دینی احکام کس سے حاصل کروں، کسی شخصیت کو ہمارے علاقے میں معین کر دیں تاکہ ہم وہاں سے اپنے حلال و حرام کو سیکھ سکیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یونس بن عبد الرحمن سے تم اپنے مسائل سیکھ سکتے ہو۔ اور بعض اوقات ائمہ علیہ السلام اپنے اصحاب کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم جا کے لوگوں کو فتویٰ بیان کرو، یعنی یہ نہیں کہ ہمارے مسائل لوگوں کو نقل کرو، یعنی ہماری احادیث لوگوں کو بیان کرو، بلکہ خود تم فتویٰ دو جا کے۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے انتہائی پیارے شاگرد ابان بن تغلب سے فرمایا اجلس فی مسجد المدینہ وفت الناس فإنی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، مدینہ کی مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسے افراد میرے شیعوں میں نظر آئیں کہ جو فتویٰ دینے کی قابلیت اور اہلیت رکھتے ہوں۔ اور یوں ائمہ اہل السلام کا زمانہ آہستہ آہستہ گزر گیا اور امام زمانہ کی غیبت کا وقت آ گیا، جس کی وجہ سے حلال و حرام
اور معاشرتی زندگی کے نظام کے بیان اور اسے واضح کرنے کی ذمہ داری جامع الشرائط فقہا یعنی مجتہدین کے اوپر آ گئی، اور فتویٰ اور تقلید کا موضوع ایک صورت میں عمومی طور پہ رائج ہو گیا۔ لہذا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ فقہا کی طرف رجوع کرنا یہ لوگوں کا خود ساختہ بنایا ہوا ہے، اور ائمہ کے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔